اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عامر نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ تک صرف وہی بات پہنچاؤں جو حق ہو، جو سچ ہو، جو حقیقت پر مبنی ہو۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سچی بات کرے، سچ جو ہے اس کو پھیلائے، اور تاکہ اس کی یہ جو بات ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھے۔ تو حق بات ہمیشہ دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائے اور دنیا میں بھی اس کا نام ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں صرف ایک ہی طرز پر ممکن ہیں، اور وہ طرز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر کوئی بھی کام کیا جائے گا، صداقت کو پھیلایا جائے گا، جھوٹ کے خلاف آواز بلند کی جائے گی، تو وہ بات ہمیشہ کے لیے آپ کی محفوظ بھی ہو جائے گی، اور وہی بات جو ہے زمانے کے اندر قابل عزت اور قابل احترام ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو صحیح انفارمیشن ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں لاہور کے اندر غالباً کوئی کسی مدرسے کے اندر ایک مفتی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، ان کے ساتھ جو اس وقت جو کارروائی پیش آئی ہے ان کی ذات کے ساتھ، یہ اس کے لیے میں صرف دو ہی باتیں عرض کرنا چاہوں گا عوام کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بزرگوں کو میں سارے مدارس کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی حفاظت خود کیا کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس لعنت سے خود بچایا کریں۔ اس وقت معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اگر آپ اس طرح کے کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے تو معاشرہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان آپ کی ذات کا ہوگا جو نہ ختم ہونے والا نقصان ہوگا، اور دوسرا نقصان ہوگا دین اسلام کا، مدارس کا۔ آئے روز یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، لیکن وہ کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی بات کی جائے گی وہ مدارس عربیہ کے خلاف کی جائے گی۔ یہاں سے جب آپ کے کردار کو، آپ کا کردار جب آپ اخلاق باختہ ہوں گے تو لوگ یہاں سے آپ کی بات کو پوری دنیا میں اچھالیں گے، کیونکہ اسلام سے تو ویسے ہی لوگوں کو چڑ ہے، اور ویسے بھی سیکولرزم جو ہے اس کا دور ہے۔ جب بھی آپ لوگ کچھ تھوڑی سی بھی غلطی کریں گے تو اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دنیا کے اندر اچھالا جائے گا، اور اس سے آپ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اسلام کو پڑتا ہے اور دینی مدارس کو پڑتا ہے۔ مولانا صاحب کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اس بات پر کہ انہوں نے احتیاط نہیں کی، اس بات پر بھی، اور ان کو عبرت ناک سزا ہونی چاہیے کہ آگے آنے والے دور کے اندر، آگے آنے والے وقت کے اندر کوئی بھی اس طرح کی کبھی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ دوسری بات، میں ویڈیوز کے اندر پہلے بھی ایک دفعہ میری ایک ویڈیو کے اندر یہ بات میں کر چکا ہوں کہ یہودیت جو ہے وہ چاروں طرف سے برسر پیکار رہتی ہے، ہر وقت اسلام کو مسمار کرنے کے لیے، اسلام کو، اس کا تشخص جو ہے وہ دنیا کے آگے مجروح کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جب کوئی اللہ والا، جب کوئی مدرسے والا، جب کوئی صحیح فقیر آدمی جب وہ بک نہیں جاتا اور آپ کے معیار پر کام نہیں کرتا، یعنی یہودیت کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر کام نہیں کرتا، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پر اور رسول اللہ کے طریقوں پر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے صرف دو ہی راستے اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو اس کو مروا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کا اسی معاشرے کے اندر ہی اس کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ یہ بدنام کرنے کا طریقہ کار بھی میں پچھلی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یا تو وہ کسی لڑکے کو ساتھ ملا دیں گے، اور یا کسی لڑکی کے ساتھ ریپ کا چکر اس کے اندر ڈال دیں گے، اس کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں گے، تاکہ لوگ اس شخص سے نفرت کریں، اور نہ صرف اس شخص سے نفرت کریں بلکہ اس کے ادارے سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ادارے سے پھر اوپر کے جو ادارے اس کو چلا رہے ہیں پھر ان سے نفرت کریں گے۔ اوورآل جو نقصان ہوگا وہ اسلام کا ہوگا۔ یہ میں باتیں پہلے کر چکا ہوں، اور یہ پھر واقعہ رونما بھی ہو گیا ہے، تو اس میری بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ جو بات میں پہلے کر چکا تھا کہ یہودیت اس طریقے سے آتی ہے، اسلام کے خلاف اس طریقہ کار پر کام کرتی ہے، اور یہ آج نہیں کر رہی، یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس سے پیچھے جو میر جعفر اور میر صادق کا کیا کردار تھا، انہوں نے مسلمان حکمرانوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے گھروں کے اندر ایسی کنیزیں چھوڑ دی، ایسی لڑکیاں چھوڑ دی جن کے ساتھ وہ شراب و کباب میں الجھ گئے، پھر برباد ہوئے۔ تو یہ کام تو ہوتا آ رہا ہے، تاریخ ہے۔ میں ابھی اس وقت اس مولانا صاحب کی، ان مفتی صاحب کی طرفداری بالکل نہیں کروں گا۔ وہ بالکل بچے نہیں ہیں، وہ بالکل چھوٹی عمر کے شخص نہیں ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی جہاں اس وقت حالات یہ چل رہے ہیں۔ اور میں دوسری بات آپ لوگ عوام کے سامنے تھوڑی سی یہ بھی گزارش کر دیتا ہوں
کہ یہ جو شخص، یہ جو لڑکا ویڈیو بنا رہا ہے، آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا اس ویڈیو کے اندر کہ وہ خود ویڈیو بنانے کے لیے خود کیمرہ ایڈجسٹ کرتا ہے، کیمرہ باقاعدہ لگا کے، اور پھر وہ کبھی حرکت کرتا ہے، پھر اس کیمرے پر آ کے چیک کرتا ہے کہ ویڈیو بنی بھی ہے یا نہیں بنی۔ تو اس کا مطلب آپ صاف صاف یہ لے رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے، یہ خواہش اس لڑکے کی ہے، یا اس لڑکے کے پیچھے کام کرنے والے نیٹ ورک کی ہے، جو اس لڑکے کو اس کام کروانے پر یا تو اس نے پیسہ دیا ہے اس نیٹ ورک نے اس لڑکے کو، اور یہ لڑکا ایک عرصے سے ان کے ساتھ جڑا ہوگا، خدمت کے درجے میں جڑا ہوگا، یہ جس طریقے سے بھی جڑا ہوگا، بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس لڑکے کو اتنا اچھا موبائل، ٹچ موبائل، مدارس کے اندر تو ویسے ہی موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے پاس موبائل کہاں سے آ گیا؟ دوسری ایک اور چیز، ہمارے مدرسوں کے اندر جو بچے پڑھنے والے ہیں، ان کی اساتذہ کرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کی تصدیق کر لیا کریں کہ وہ بچہ کہاں سے آیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا ہیں۔ یہ لڑکا ویسے بھی مجھے وہ آئی برو بھی اس نے بنائی ہوئی ہیں اس لڑکے نے، اور ٹھیک ٹھاک وہ میک اپ کرتا ہے لڑکا، اور شکل سے اس نے داڑھی تو رکھی ہے کیونکہ اس نے مدرسے میں رہنا ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کا ابھی نیٹ ورک اگر چیک کیا جائے تو یہ آپ کو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اس کا نیٹ ورک وہی نکلے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے باقاعدہ محرکات ہیں، یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار کے ذریعے ان مفتی صاحب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ سے ایسا کردار ادا کر دیا ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی کہ ان کی بندہ طرفداری کرے۔ تو یہودیت کا یہ جو بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، یہ اس پر کام کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہ پہلے ہوتا آ رہا ہے، ہو چکا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ غلط کو غلط کہیں، برے کو برا کہیں، جو جس نے برا کام کیا اس نے کیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ اس کو آئندہ آنے والے، یہ سزائیں اسلام کے اندر تو ہوتی یہی ہیں کہ ایسی سزا دی جائے کہ آئندہ کوئی اس طرح کی ہمت بھی نہ کرے۔ تو یہ سزا جو بنتی ہے ان کی وہ ہونی چاہیے، اور شریعت کے مطابق جو سزا ان کی بنتی ہے وہی دی جانی چاہیے، تاکہ ان کے گناہوں کا ازالہ بھی ہو سکے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو اسلام کی سزائیں ہیں وہ دنیا کے اندر آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک مثال واقعہ میں آپ کو تاریخ کے اندر سے اسلام کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے زنا ہوا، یا زنا کا ان کے اوپر تہمت لگی، جو بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے دربار کے اندر یہ فیصلہ لایا گیا کہ اس لڑکے کے ساتھ جو اس کی شرعی سزا بنتی ہے اس کو شرعی سزا دی جائے۔ اس بچے کو دربار میں جس دن لایا گیا سزا کے لیے، اس دن اس کو سخت ترین بخار تھا۔ طبیبوں نے کہا تھا کہ اس کی صحت ٹھیک ہونے دیں، بخار سے جب بچہ ٹھیک ہو جائے تب اس کو سزا دی جائے۔ تو ہم اجازت نہیں دیتے، حکماء نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ اس کو اس حالت میں سزا دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاف کے پیکر تھے، انہوں نے کہا کہ اسی دوران اگر میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اسی بیماری کے دوران، تو یہ جو سزا وہ دنیا سے لے کر جا رہا ہے یہ اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا انہوں نے سوچ لیا کہ اسی وقت سزا دی جائے، اور جلاد کو کہا کہ اس کو 100 کوڑے، جو اس وقت شریعت کے مطابق سزا بنتی تھی، 100 کوڑے 100 درے اس کو لگائے جانے تھے۔ تو جلاد کو حکم ہوا کہ اس کو درے لگانا شروع کیے جائیں۔ جب 20-25 درے لگ گئے تو وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ گر گیا، اور تھوڑا سا اس کی جو طبیعت ہے ناساز ہونا شروع ہو گئی، تو اشارہ کیا گیا کہ روک دیں، اس کی طبیعت سنبھلنے دیں۔ جب طبیعت اس کی سنبھل گئی، پانی شانی پلایا گیا، پھر واپس کوڑے مارنا پھر دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 60-70 کے بعد کوڑے لگنے کے بعد پھر وہ بچہ گرتا ہے اور تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ مر جائے گا۔ وہاں پر پھر کوڑے روک دیے جاتے ہیں، پانی شانی پلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوڑے شروع کیے جاتے ہیں۔ جب 99 کوڑے جب لگ چکے ہوتے ہیں، حضرت عمر یہ سامنے اپنے آنکھوں کے دیکھ رہے ہیں واقعہ، اپنا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، اور ان کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ جب 99 کوڑے لگتے ہیں تو وہ اس طرح سے بچہ گر جاتا ہے کہ گویا اب یہ فوت ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر کہتے ہیں کہ 100 کوڑے پورے کرو، تو وہ جلاد جو ہے وہ 100واں کوڑا فوراً ضرب اس کی دے مارتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمین کے اوپر اپنی ذریت کو بھی نہیں دیکھا، اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھا، لیکن انصاف کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے۔ 100واں کوڑا لگنے کے بعد وہ بچہ وہیں پر وہ فوت ہو جاتا ہے، بچہ وہیں پر اللہ تعالیٰ کو جان دے دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا کی جو گناہ تھا اس کی سزا دنیا میں ہی بھگت کر گیا ہے، آخرت میں اس سے اس گناہ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اس مولوی صاحب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ کر لیں، تاکہ اس کا دنیا کا گناہ تو چلو ختم ہو جائے،
آنے والوں کو عبرت بھی ہو جائے، نیکسٹ لوگوں کو تھوڑا سا اس کا عبرت کا نشان بھی بن جائے، لیکن یہ جو ہے ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے ان کو، تاکہ آگے جو ان کے جو پیچھے اعمال ہیں جو انہوں نے دروس کیے ہوں گے، جو لوگوں کو پڑھایا ہوگا، جو قرآن پاک کی تعلیم دی ہوگی، حدیث کی تعلیم دی ہوگی، تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ اس لیے میں سزا کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو سزا دی جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔